ایک بڑا ایشو ہے استاد محترم گھروں کے حوالے سے. آج ہم سب ہی پریشان ہیں کہ گھر جو سکون اور سکینت کی جگہ تھا وہ عجیب سا ایک وہاں ماحول قائم ہو گیا ہے. ہر بچے ہیں تو وہ بھی اور بڑے ہیں وہ بھی، میاں بیوی بھی، ہر کوئی اپنے دائرے میں بند ہو گیا ہے. وہ جو گھر کا ایک ماحول تھا اوورآل ہماری تہذیب سے بھی ہمارے دین سے بھی کہ وہ راحت کا مرکز ہوتا تھا، وہ اب راحت کا مرکز رہا نہیں ہے. اس کی ریوائول کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، گھروں کے سکون کا تعلق یہ اینٹ گارے کے جو مکان بنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مکان، ایک ہوتا ہے گھر، دونوں میں فرق ہے. مکان تو بہت بڑی کوٹھی، بہت بڑا بنگلہ. کسی شاعر نے کہا بھی تھا نا کہ اے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، بالکل میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. واہ واہ. تو گھر کسی کی جھونپڑی بھی گھر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی کا بنگلہ بھی گھر ہو سکتا ہے. تو گھر جو ہے نا وہ ہے جس کے ساتھ آپ کا سکون وابستہ ہے. مکان کے ساتھ سکون وابستہ نہیں ہوتا، گھر کے ساتھ سکون وابستہ ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ عین ممکن ہے کہ آپ کسی جھونپڑی والے کو نکال کے آپ کسی بنگلے میں بسانا چاہیں تو وہ کہے کہ مجھے یہاں سکون نہیں ہے، اسے اطمینان نہ ملے، وہاں مجھے جھونپڑی میں لے جائے. تو اس کا تعلق اہل خانہ کے ساتھ ہوتا ہے. اصل میں آپ جب اہل خانہ کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے، یہ بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، اس بچے کو سکون ملتا ہے ماں کے لمس سے اور ماں کی صحبت سے. لہٰذا سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو آپس کا تعلق دیا ہے، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں. قرآن نے کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشتوں کو ملائیے. اور رشتوں کو ملانا اس لیے ضروری ہے کہ انسان کا سکون صلہ رحمی سے وابستہ ہے. جتنا زیادہ رشتوں کو ملائے گا تو گھر کے اندر جو رشتے ہیں یہ سب اگر آپس میں ملے ہوئے ہوں گے اتنا زیادہ سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نیچرلی جو فطرت بنائی ہے وہ اس کے ساتھ بنائی ہے. ہوا کیا ہے کہ ہمارے یہ جو گیجٹس ہیں، یہ جو ٹیلی فون ہیں، یہ جو موبائل فون ہے، یہ جو ٹی وی ہے، یہ جو کمپیوٹر ہے، اس نے ہمیں مشغول کر دیا ہے اپنی اپنی دنیا میں. بظاہر یہ جوڑنے کے لیے آئے تھے. ہاں جی، اب ہم پوری دنیا سے جڑے ہیں اور جن رابطوں کی اور جن تعلقات کی اصل میں انسان کو ضرورت تھی ان سے کٹے ہوئے، ان سے کٹ گئے. ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک بیڈ روم میں رہتے ہوئے، ایک موبائل فون جو ہے وہ میاں نے پکڑا ہوا ہے، ایک موبائل فون بیوی نے پکڑا ہوا ہے، اور بچہ بھی ہے تو اس نے بھی اپنا ایک موبائل فون پکڑا ہوا ہے. تو ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے وہ آپس میں رابطے میں نہیں ہے، پوری دنیا میں رابطے میں ہے. اب دیکھیں یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے؟ تو اس کو ہم ترقی کہتے ہیں اور اصل میں یہ انسانیت کی تنزلی ہے. جو معیار زندگی کی ترقی تو ہو، یہ اس کو کہہ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اپروچ میں پہلے نہیں ہوتی تو اب ہیں. لیکن جو آپ گھروں کے سکون کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی وقت آپ کو ہوگا کہ آپ وائی فائی بند کریں اور گھر کا جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ رابطہ، وہ جو عالمگیریت کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے اس کو بند کریں. اس کو اگر بند کریں گے، اس کو بند کر کے آپ واپس اپنی اصل فطرت کی طرف آئیں گے تو پھر آپ گھروں کا سکون پائیں گے. اور پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ قرآن نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو خوشبختی قرار دیا ہے وہ 4 چیزوں کو آپ نے خوشبختی قرار دیا اور سماجیات کے حوالے سے. ٹھیک، ان 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، یہ خوشبختی کی علامت. اب ظاہر ہے المرأۃ الصالحہ اگر مرد کے لیے ہے تو جو بیوی ہے اس کے لیے وائس ورسا ایک صحیح اور ایک صالح مرد جو ہے اس کے لیے ضروری، اس کا بھی لائف پارٹنر. لہٰذا صالح مرد اور صالح بیوی، گویا صالحیت جو ہے، جس گھر میں صالحیت ہوگی اس میں اطمینان ہوگا. صحیح ہے. لہٰذا صالحیت کو انشور کرنے کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج کا جو گھر ہے ہمارا، اس گھر کے اندر صالحیت کو انشور کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ عمومی طور پر استاد محترم یہ تصور کیا جاتا ہے کہ بیوی کو بہت نیک ہونا چاہیے اور مردوں کو یہ سہولت ہے اگر وہ ادھر ادھر بھی کہیں. اگر گھروں کا ماحول آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح صالح بیوی ضروری ہے اسی طرح صالح مرد بھی ضروری ہے. بالکل صحیح. اور صالحیت 2 طرفہ ہے، اور پھر جب مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان صالحیت ہوگی تو وہی صالحیت جو ہے ٹریول کرے گی، کمیونیکیٹ ہوگی بچوں کی طرف.
صحیح. اور لہٰذا اگر پورے گھر میں صالحیت کو انشور کیا جائے گا تو پھر آپ کہیں کہ اس کا نتیجہ جو نکلے گا، یعنی اس کے اثرات پھر بالکل اس کے اثرات ہوتے ہیں. پھر اس کا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ احزاب کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عورتوں کی بات ہو رہی تھی، ازواج النبی کی بات ہوئی، پھر اس کے ذریعے سے ساری خواتین کی بات ہوئی، تو اس میں ایک حکم یہ ہوا کہ تم اللہ کی جو آیات تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں ان کا گھروں میں تذکرہ کیا کرو. ٹھیک ہے. یعنی گھروں میں اللہ کی آیات کا تذکرہ کیا کرو. یہ خواتین کو حکم ہے. اللہ اکبر. خواتین کو حکم. کیا مطلب؟ کہ گھروں کے اندر قرآن کے دروس ہونے چاہیے. بالکل صحیح. اور گھروں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس ہونا چاہیے. اور کہیں نبی پاک فرما رہے ہیں کہ وہ جو گھروں میں نماز پڑھنا ہے وہ کتنا لازم ہے کہ ان کو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اچھا، اب گھروں کے اندر اگر نمازیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان اس میں نہیں رہتا. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں نہیں رہتا. تو ہم نے شیطان کو بھگانے کے لیے اگر گھر میں یہ انتظامات کیے ہیں، اور جو گھروں کے اندر خاص طور پہ جو درس ہے قرآن اور حدیث کا، یہ اتنا پاورفل ہے، اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ میں تو یہ مثال دیتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت گیر آدمی، اس نے جو اسلام قبول کیا ہے اور وہ ایمان لائے ہیں تو ایک بہن کے قرآن پڑھنے سے لائے. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ بہنوں بیٹیوں کا گھروں کے اندر جو قرآن کا درس ہے اور درس و تدریس ہے گھروں کے اندر، یہ اتنی یعنی اس کے اندر تاثیر ہے. لہٰذا اگر یہ ساری چیزیں ملا کے دیکھیں، صالحیت ہے، پھر رابطہ ہے، ان رشتوں کا رابطہ جن رشتوں کو ملانے کی ہمیں نصیحت کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے قرآن میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان رشتوں کو ملایا جائے اور آپس میں ان کا تعلق جوڑا جائے جو ہم ٹوٹ چکے ہیں، عالمگیریت کے نام پر ٹوٹ چکے ہیں. اور یہ ورلڈ وائڈ ویب جو ہے، یہ جو WWW ہے، یہ ایک عالمگیر جال ہے. ہم اس عالمگیر جال میں تو پھنس گئے ہیں، لیکن یہ جو جن رابطوں کی اور جن رشتوں کی اصل میں انسانیت کو ضرورت تھی اس سے ہم منقطع ہو گئے ہیں. تو یہ جب تک ہم واپس اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں گے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید صلہ رحمی کی تھی، اتنی تاکید صلہ رحمی کی تھی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک فرما دیا کہ جس کا دل یہ چاہے، جس کو یہ چیز خوش کرے اور جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر بھی بڑھ جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ رشتوں کو ملائے. تو یہ رشتوں کو ملانا، یہ جو سماجی رشتے ہیں، یہ اس قدر ضروری ہے. صدر محترم، گفتگو تو ایسی چل رہی تھی کہ جی چاہتا ہے کہ چلتی ہی جائے، اور بطور میزبان کے اور صدراز آپ سے فیضیاب ہونے والوں میں سے ہونے کے باوجود بھی چاہ رہا تھا کہ چلتا جائے، لیکن وقت اپنے اختتام پہ پہنچا. آپ کا نہایت شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کی طرف سے بھی کہ آپ تشریف لائے اور اس قیمتی وقت میں آپ نے قیمتی نصائح کی. ناظرین کرام، بڑی شاندار بات، خاص طور پہ آخری پہلو میں، کہ گھر تو جڑنے کا نام ہے، گھر تو گھرستی کا نام ہے. اگر آپ اس گھر میں آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں اور پوری دنیا میں آپ کے رابطے ہیں تو وہ گھر نہیں ہے، پھر وہ وہی ایک مکان ہے جس میں ہم رہتے تو ہیں، رہائش پذیر تو ہیں، لیکن ہمیں وہاں پہ اطمینان اور سکون اور راحت نصیب نہیں ہوتا. اپنے گھر کو راحت کا گھروندہ بنانے کے لیے اور راحت کدہ بنانے کے لیے سب سے پہلے اور لازمی بات یہ ہے، وہاں تعیشات ہوں یا نہ ہوں، اے سی ہو یا نہ ہو، اور بنیادی ضروریاتوں سے بھی کچھ کمی ہو تو ہو، لیکن آپس میں رابطہ اور آپس میں تعلق، میاں بیوی کا، اولاد کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، ماں اور باپ کا، یہ بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر راحت کا دا نہیں بن سکتا.